ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پال لو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کی چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو نام لے کر پکارا کہ یا ایھا الدیک اے مرغ، یا ایھا الحمامۃ اے کبوتر، یا ایھا النسر اے گدھ، یا ایھا الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑ سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اپنے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے اور ان کو ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ مردوں کو پکارنا، 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعوہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام نہیں کر سکتا۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے۔ واللہ موفق۔ اب یہاں پر تصوف کا ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرند ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلا مور کو اپنے شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے اور مرغ میں کثرت شہوت کی بڑی خصلت ہے اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے اور کبوتر کو اپنی بلند پروازیوں اور اونچی اڑان پر نخوت و غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پر پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی،
جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی اپنی حرص و لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور و نحوست پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔